على عباده الذين اصطفى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی عقیدت احترام کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں. آج کا عنوان ہے حجیت حدیث. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی نے آپ پر دو قسم کی وحی بھیجی ہے. جو وحی آپ پر اترتی تھی اس کی دو قسمیں تھی. ایک کو وحی مطلوب کہتی، دوسری کو وحی غیر مطلوب. وحی مطلوب وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے. ہم نماز میں الحمدللہ رب العالمین قل هو اللہ احد کہ ہم تلاوت کرتے ہیں. ایک وحی قرآن مجید ہے، ایک وحی حدیث مبارکہ ہے. اور یاد رکھیں ہمارے نبی قیامت تک کے نبی ہیں. سابقہ انبیاء ایک نبی دنیا سے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ دوسرا نبی
بھیج دیتے تھے. ایک نبی کی تعلیمات بگڑنے لگتی تھی، اللہ تعالیٰ امت کی اصلاح کے لیے اور نبی بھیج دیتے تھے. لیکن یہ جو سلسلہ توبہ سوالات انبیاء علیہ السلام میں چلا، ہمارے نبی تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا آپ آخری نبی، اب قیامت آ سکتی ہے، نیا نبی نہیں آ سکتا. تو جب آپ قیامت تک کے نبی، تو ایک فطری بات تھی، اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کی تعلیمات کو قیامت تک محفوظ رکھنا تھا، ورنہ جو انسان قیامت کے نزدیک آتا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتا تھا اے اللہ تیرے نبی کی تعلیمات تو محفوظ ہی نہیں تھی تو میں کیسے چلتا. اللہ تعالیٰ نے حجت کر دی. اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کی وحی قرآن مجید کی شکل میں ہو، ہمارے نبی کی وحی حدیث مبارکہ کی شکل میں ہو، اللہ تعالیٰ نے دونوں وحیوں کو قیامت تک محفوظ کر دیا. اب جس طرح کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن مجید غیر محفوظ ہے، تبدیل ہو چکا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. بالکل اسی طرح جو شخص یہ کہے کہ حدیث محفوظ نہیں ہے، دو لفظوں میں سنے، اس کا بھی ایمان باقی نہیں ہے. جو قرآن کی حفاظت کرے انعام اس کے لیے بھی ہے، جو حدیث کی حفاظت کرے انعام اس کے لیے بھی ہے. جو قرآن کی حفاظت کرے گا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حشر کے میدان میں جنت کے 10 ٹکٹ لے گا اور جن کو چاہے گا اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا. اور جو حدیث کی حفاظت کرے گا اس میں اپنا حصہ لے گا، حدیث تو محفوظ ہے. تو میرے نبی نے فرمایا نقدر اللہ، جو میری حدیث کو سنے اس کو یاد کرے، اس کو محفوظ کرے، پھر جس طرح سنا من و عن آگے نقل کرے، تبدیلی نہ کرے، نقدر اللہ، اللہ اس کو تر و تازہ رکھے. آپ بڑے بڑے محدثین کو دیکھیں اور ان کے چہرے کی تازگی کو دیکھیں. 1400 سال سے جو حدیث سے جڑا ہوا ہے، اللہ نے تازگی دنیا میں بھی دینی ہے، قبر میں بھی دینی ہے، حشر میں بھی دینی ہے، جنت میں بھی دینی ہے. حدیث محفوظ ہے. 1400 سال گزر گئے، اس پر کبھی اشکال نہیں آیا، سب کو پتا تھا. قرآن مجید کی تشریح کا نام حدیث ہے، سب کو پتا تھا. قرآن کی تشریح کا نام حدیث ہے. قرآن مجید کے نماز پڑھو. قرآن مجید میں 700 دفعہ نماز کا حکم ہے.
3 دفعہ پڑھنے یہ قرآن میں نہیں ہے. تو قرآن میرا رب اپنی طرف مطمئن ہے کہ میں نے قرآن بنیادی اصولوں کے لیے رکھا, اس کی تشریح میں نے حدیث میں رکھی. تو قرآن کی حفاظت کرنے والے کو حافظ اور قاری کہتے ہیں, حدیث کی حفاظت کرنے والے کو محدث کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو انعامات سے نوازا ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے بنیادی بات رکھی. اب میں دلائل کی دنیا میں چلوں گا. گزشتہ کچھ عرصے سے پہلے پوری دنیا میں کہیں بھی یہ فکر نہیں تھا جو حدیث کا انکار کرے. سب مانتے تھے قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے, دونوں وحیاں ہیں, سب مانتے تھے 1400 سال سے. ایک بدنصیب شخص آیا, غلام احمد پرویز. اس نے انگریز کے زمانے میں امت میں انتشار پیدا کرنے کے لیے, جس طرح قادیانیوں نے انگریزوں نے مرزا قادیانی کے ذریعے سے امت مسلمہ میں انتشار پیدا کیا, اس غلام احمد پرویز کے ذریعے سے ایک اور گفت سے اسلام کی بنیادوں پہ کلہاڑا چلایا. جو لوگ حدیث کے انکار کرنے والے ہیں ان میں ایک بنیادی نام غلام احمد پرویز ہے. ان کا ایک رسالہ نکلتا ہے طلوع اسلام, اور پھر اس کے جراثیم والے مختلف لوگ آئے جو مختلف رنگوں میں حدیث میں اعتراض کرتے ہیں, اور جب حدیث میں اعتماد اٹھ جاتا ہے, لامحالہ قرآن میں فجر کی نماز کا ذکر نہیں ہے, وہ حدیث میں ہے. جب حدیث میں اعتماد اٹھ گیا پھر یہ شخص کفر کی وادیوں میں جا کے گرتا ہے. کوئی قادیانی بن جاتا ہے, کوئی کچھ بن جاتا ہے. اپنا غیر متزلزل ایمان, مضبوط ایمان یہ رکھیں کہ قیامت تک قرآن بھی محفوظ ہے, قیامت تک حدیث بھی محفوظ ہے. حدیث کس کو کہتے ہیں؟ آپ میری گفتگو کو سمجھیں گے, آپ کے ذہنوں میں بیٹھے بہت سارے اشکالات خود بخود ختم ہوتے چلے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک. نمبر 2, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک. نمبر 3, محدثین کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے تقریر. مقرر تقریر کرتا ہے تقریر. تقریر کس کو کہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے کچھ کہا یا کوئی عمل کیا اور آپ علیہ السلام خاموش رہے, سکوت اختیار کیا, یہ آپ کی رضامندی کی دلیل ہے. اگر غلط ہو تو میرے نبی کا بھی خاموشی ہے. آپ کا خاموش رہنا یہ دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام اس عمل پہ رضامند ہیں, اس قول پہ رضامند ہیں, اس کو تقریر کہتے ہیں. ان تینوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے حدیث. اب سوال یہ ہے, بہت دھیان سے بیٹھنا ہے, یہ جو ہمارے 20-25 منٹ ادھر ادھر ہو گئے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا آگے لے کے چلیں گے. آپ کا 1 منٹ بھی ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ. ابھی دلچسپ مضمون آگے شروع ہوگا. پھر آخر میں آپ کو بہت ساری وہ احادیث سناؤں گا جو حدیث کے نام پر مشہور
ہمارے معاشرے میں رائج ہے. بعض کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہم تو بچپن سے اسے حدیث سمجھتے تھے اور وہ حدیث نہ نکلی. یہ آج کا مضمون ہے. ذرا دھیان کے ساتھ بیٹھ کے ہمارے رحیم میرخوان میں یہ جراثیم موجود ہیں. یہ شمس العلوم کے ساتھ لکڑی مارکیٹ ہے. اس کے اندر یہ جراثیم موجود ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں. گلشن اقبال میں ایک بڑی تعداد میں جراثیم موجود ہیں. 78 جگ میں یہ جراثیم موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے لیے قرآن کافی ہے. کوئی شبہ و شبہ, کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ یہ لوگ یقیناً دائرہ اسلام سے نکل چکے. ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہا. آپ ان کے چہروں کو دیکھیں اور ان پر برسنے والی نحوست کو دیکھ کر دور سے کہیں یہ شخص مسلمان نہیں ہے. میرا مجھے واسطہ پڑا, میں نے ان کو سمجھایا, بات سمجھے, بات ضد کر گئے. ضد کرنے والوں کا علاج تو کسی کے پاس نہیں ہوتا. ایک سوال ان لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے, یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نبی کا کام نعوذ باللہ ایک ڈاکیے والا ہوتا ہے کہ اللہ سے وحی لے کے بندے کو دے دی. اب آگے بندے کے کمال ہے وہ کتنا عمل کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے. نبی کا کام ادھر سے پیغام لے کے ادھر دینا ہے. یہ بہت بڑا نظر ہے, یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. میرا رب قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. ہمارا احسان ہے. من اللہ تعالیٰ نے کبھی احسان نہیں بتایا اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں جو بندہ احسان جتاتا ہے. حدیث میں آتا ہے 3 قسم کے لوگ وہ ہیں جن پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گے. نمبر 1, وہ شخص جو جس کی چادر یا شلوار ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے. یہ ہمارے یہاں فیشن ہے, حرام ہے. ٹخنوں سے نیچے چادر شلوار نہ جائے. نمبر 2, وہ شخص جو بوڑھا ہو چکا ہے, زنا سے باز نہیں آتا, اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے. تیسرا شخص جو احسان جتلاتا ہے, کسی کے ساتھ بھلائی کر لی, اب اس کو بتاتا ہے میں نے تیرے ساتھ یہ کیا تھا. احسان جتلانا اللہ کو پسند نہیں ہے, لیکن میرا رب خود احسان جتلاتا ہے. اللہ کی شان اس لائق ہے. اللہ تو احکم الحاکمین ہے اور اللہ تعالیٰ کس نعمت میں احسان جتلاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. میں نے اپنا محبوب نبی تمہیں دے دیا. میں نے اپنا محبوب نبی تمہیں دیا ہے. یہ میرا احسان ہے. ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ سنیں. یتلو علیہم آیاتی, تم پر آیات کی تلاوت کرتے ہیں. وَيُزَكِّیہم, تزکیہ کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ, کتاب قرآن کی تعلیم دیتے ہیں, تشریح کرتے ہیں. وَالْحِکْمَةَ, اور حکمت کی باتیں بتاتے ہیں. سب سے پہلا کام یتلو علیہم آیاتی, آیات کی تلاوت کرتے ہیں. جب میرے نبی پر وحی اتر رہی تھی, سامنے جو بیٹھے تھے وہ آجمی تھے,
پنجابی تھے یا عربی تھے؟ بولے عربی تھے، اور قرآن بھی عربی میں، تو عربی کو عربی پڑھانا یہ کون سا کمال ہوا؟ کمال تو ہے وہ عربی جب قرآن پڑھتے تھے تو الف لام میم علم پڑھتے تھے. یہ میرے نبی نے ان عربوں کو سکھایا کہ یہ علم نہیں ہے، یہ الف لام میم ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ الف لام را ہے. یہ میرے نبی نے سکھایا، قرآن کی آیات کی تلاوت بھی سکھائی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر اس کتاب کی تعلیم بھی دی. یہ کہتا کیا ہے قرآن؟ قرآن کہتا ہے اَتِمُّ الْحَجَّ، حج ادا کرو. کیسے کرنا ہے؟ مینا میں کب جانا ہے، مزدلفہ میں کب جانا ہے، عرفات میں کب جانا ہے. قرآن مجید میں نہیں ہے، یہ کہاں ہے؟ حدیث میں. بولو کہاں ہے؟ حدیث مبارکہ میں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن کی تعلیم میرے نبی دے رہے ہیں. نعوذ باللہ، نبی کا کام ڈاکیے والا نہیں ہوتا. نبی قرآن بھی سکھاتا ہے، قرآن کی تعلیم بھی سکھاتا ہے، تزکیہ بھی سکھاتا ہے، صحیح رخ بھی چلاتا ہے. اور میرے رب نے یہ نہیں کہا صرف میری اطاعت کرو. میرے رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو. ذرا توجہ کے ساتھ، اللہ رب العزت نے صرف یہ نہیں کہا میری اطاعت کرو. میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں، پورے قرآن مجید میں ایک آیت بھی ایسی نہیں دکھا سکتے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا کہا ہو، میرے نبی کی اطاعت کا نہ کہا ہو. لیکن اس کی برعکس ضرور ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کی اطاعت کا کہا ہے، اپنا نام نہیں لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. میرے نبی کا اکیلے ذکر آ گیا. اللہ نے اپنا ذکر اکیلے کہیں نہیں کیا اور ہمیں یہ سمجھا دیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے گا در حقیقت وہ کس کی اطاعت کرے گا؟ اللہ کی اطاعت کرے گا. تو جو حدیث میں چلتا ہے در حقیقت وہ قرآن کی تشریح میں چلتا ہے. اب دیکھیں، میں نے ایک بات شروع میں آپ کے سامنے رکھی، جو موضوع کھلے گا آسان ہوتا جائے گا. وحی کی دو قسمیں، ایک وحی مطلوب، ایک وحی غیر مطلوب. ایک وہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے، ایک وہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. جس کی تلاوت کی جاتی ہے اس کو قرآن کہتے ہیں، جس طرح نماز میں ہم تلاوت کرتے ہیں. جس کی تلاوت باقاعدہ نہیں کی جاتی اس کو حدیث مبارکہ کہتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے چند دلائل ایسے دوں گا. قرآن خود کہتا ہے کہ میرے علاوہ بھی وحی ہے. نہیں سمجھے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ میرے علاوہ بھی وحی ہے اور اس کا نام حدیث مبارکہ ہے. اور اس کا نام کیا ہے؟ دھیان سے سنو ذرا. قرآن خود کہتا ہے کہ ایک وحی تو میں ہوں، ایک وحی اور ہے جو میرے سے ہٹ کے ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ حدیث مبارکہ. میں نے آپ کے سامنے شروع میں ایک آیت پڑھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. جب میرے نبی پر
صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل امین وحی پڑھتے آپ اس کو جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش فرماتے کہیں بھول نہ جاؤ. یہ ابتدائی وحی کا زمانہ تھا, کہیں بھول نہ جاؤ. تو جب جبریل امین پڑھتے تو آپ جلدی جلدی پڑھتے. اللہ تعالیٰ نے تسلی لا تحرک به لسانک لتعجل به, اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ اپنی زبان مبارک کو جلدی جلدی حرکت مت دیجیے. اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں ان علینا جمعہ وقرآنہ, آپ کے سینے میں قرآن کے الفاظ کو محفوظ کر دینا ہماری ذمہ داری ہے. کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, جب جبریل امین پڑھ لیں آپ تسلی سے پڑھ لیں. الفاظ جو سمجھے گا, الفاظ آپ کے سینے میں محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, جب جبریل امین پڑھ لیں پھر آپ تسلی سے پڑھ لیں. پھر کیا فرمایا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ, پھر اس قرآن کا بیان, پھر اس قرآن کی تشریح آپ کے سینے میں اتارنا ہماری ذمہ داری ہے. سبحان اللہ کی. اب دو باتیں ہوگی, اللہ تعالیٰ دو چیزوں کی ذمہ داری دے رہے ہیں. نمبر ایک الفاظ قرآن, اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ اتموا الحج, الفاظ کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں, میں آپ کے سینے میں محفوظ کروں گا. پھر فرمایا ثم ان علینا بیانہ, پھر اس قرآن کی تشریح اور اس کا بیان اور اس کی توضیح وہ آپ کے سینے میں ہم اتاریں گے. صلاۃ کا کیا معنی ہے, حج کا کیا مفہوم ہے, حج کا کیا مفہوم ہے, نماز اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ, نماز پڑھو. اب نماز کس طرح سے پڑھنی ہے, یہ پورے قرآن مجید میں آپ ایک جگہ بھی نہیں دکھا سکتے نمازیں کتنی فرض ہیں, نہیں دکھا سکتے آپ. نمبر دو, فجر کی کتنی رکعتیں ہیں, ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں, مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں, عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں, آپ نہیں دکھا سکتے. تو ایک ہے اقیموا الصلاۃ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, یہ لفظ تو محفوظ ہو گئے. اب اس کا بیان کہ رکعتیں کتنی ہیں, نمازیں کتنی ہیں, یہ تشریح بھی ہم آپ کے سینے میں اتاریں گے. حج میں مینا کب جانا ہے, مزدلفہ کب جانا ہے, عرفات کب جانا ہے, یہ ہم اتاریں گے آپ کے سینے میں. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے یہ بتائیں, جو آدمی یہ کہتا ہے ہمارے لیے قرآن کافی ہے, ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے, وہ نماز پڑھ سکتا ہے, وہ حج کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا, وہ شخص درود پڑھ سکتا ہے. قرآن مجید نے کہا صلو علیہ وسلم تسلیما, اپنے نبی پر درود پڑھو. پورے قرآن مجید میں کہیں بھی درود نہیں ہے, کیسے پڑھیں, کون سا پڑھیں؟ یہ تشریح ہمیں حدیث سے دی. میرے نبی نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت
کا ممکن ہے آپ اس کو میرے پاس لائیں گے، ہم اس کو محبت سے سمجھائیں گے، اگر وہ سمجھنے والا ہو تو ہم حق ادا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ قرآن سے ثابت ہوا کہ قرآن سے ہٹ کے بھی ایک وحی ہے اور اس کا نام تشریح اور اس کا نام حدیث مبارکہ ہے۔ اب دیکھیے، اب تھوڑی سی توجہ دیجیے، آپ کو ایمانی طاقت ملے گی۔ میں ایک اور آیت پڑھنے لگا، توجہ چاہیے آپ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ جو وحی اترتی ہے یہ کتنے طرح سے اترتی ہے۔ وحی جو آسمان سے اترتی ہے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وحی آنے کے 3 طریقے تھے، یاد کرو اس کو، آپ نے نہیں میرے نبی کے دین کا کام کرنا ہے۔ وحی آنے کے کتنے طریقے؟ 3۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، اللہ سے ہم کلام ہوگا تو کس طرح ہوگا؟ 3 طرح سے۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، ایک طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں میں براہ راست دل پہ القاء کروں گا۔ دل پہ کیا ہوگا؟ القاء ہوگا، اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیں گے۔ نمبر 2، وحی آنے کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ او من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے۔ بخاری شریف کی نظرات نے پڑھی وہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ بن بناہٹ کی آواز آتی تھی۔ کس کی آواز آتی تھی؟ بن بناہٹ کی، جب وحی آتی تھی تو بن بناہٹ کی آواز آتی تھی۔ یہ پردے کے پیچھے سے قرآن کہتا ہے، وحی آنے کا دوسرا طریقہ تھا۔ تیسرا طریقہ کیا تھا؟ او یرسل رسولا، تیسرا طریقہ تھا او یرسل رسولا، اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے تھے۔ کس کو بھیجتے تھے؟ بولے فرشتے کو۔ او یرسل رسولا، اللہ پیغام دے کے، وحی دے کے فرشتے کو بھیجتے تھے۔ یہ وحی کا تیسرا طریقہ ہے۔ کون سا طریقہ ہے؟ تیسرا۔ پھر سمجھیں، وحی آنے کے 3 طریقے تھے۔ نمبر 1، ان یکلمہ اللہ الا وحیا، قرآن سنا براہ راست دل پہ آتی تھی۔ نمبر 2، او من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے آواز آتی تھی، نمبر 3، وحی کے آنے کا تیسرا طریقہ کیا تھا؟ او یرسل رسولا، اللہ فرشتے کو بھیجتے تھے۔ اب میں سوال کرتا ہوں، میری گفتگو کی جو یہاں ممکن حدیث تھا، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تم بتاؤ کہ قرآن کس طرح آیا ہے؟ یہ جو وحی آنے کے 3 طریقے تھے، ان میں سے قرآن کس طریقے سے آیا ہے؟ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ۔ وہ کہنے لگا مجھے تو کچھ نہیں پتا۔ میں نے اسے کہا اگر تمہیں نہیں پتا تو جاننے والوں سے پوچھو تو صحیح، تم کفری عقیدہ لے کے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا دیکھو، اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تو بتا کہ تم کس طرح آیا۔ قرآن خود کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ روح الامین۔ قرآن کہتا ہے کہ مجھے جبریل لے کے آئے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ مجھے کون لے کے آیا؟ جبریل امین علیہ السلام لے کے آئے۔ تو جو سمجھ آ گیا کہ قرآن آیا ہے وحی کے تیسرے طریقے سے۔ قرآن آیا ہے وحی کے تیسرے طریقے سے۔ تو میں نے اس سے کہا پہلی دونوں وحی کی ہے، قرآن کا ہے نا 3 وحی ہیں، تو پھر پہلی دونوں وحی کی ہے۔ میں نے کہا یہ جو پہلی دونوں وحیاں ہیں اسی کا نام حدیث مبارک۔ اس کا نام کیا ہے؟ حدیث مبارک۔ وہ قرآن سے پتہ چل رہا ہے کہ قرآن سے ہٹ کر بھی وحی آئی ہے۔
اور اس وحی کا نام کیا ہے؟ حدیث مبارکہ۔ اب دیکھو میں ایک اور آسان آپ کے سامنے دلیل لاتا ہوں، آپ کو خوب بات سمجھ آئے گی۔ میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں کہ قرآن سے ہٹ کر بھی ایک اور وحی ہے، اور اس وحی کا نام حدیث مبارکہ ہے۔ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم۔ یہاں میں 3 دلیلیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات، قرآن سنا، نمازوں کی حفاظت کرو۔ اے اللہ کتنی نمازوں کی حفاظت کرو؟ قرآن میں تو تعداد ہی نہیں ہے کہ 1 ہے 2 ہے 5 ہے 6 ہے 7 ہے، کتنی ہے؟ نہیں سمجھ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نمازوں کی حفاظت کرو، میں کرنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ کتنی نمازیں ہیں تو آپ نے بتائی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے بتائی ہیں۔ قرآن والی وحی میں نے، کس وحی میں؟ حدیث والی وحی میں، اور وہ 5۔ یہ آیت بول رہی ہے کہ میرے سے ہٹ کر بھی وحی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ فرمائے نمازوں کی حفاظت کرو، تعداد بتائی نہ ہو تو اللہ پہ الزام آئے گا، اللہ نے کیسی باتیں کرتے ہو، بتایا ہے نہیں اور ہمیں کہتے ہو حفاظت کرو۔ آپ سمجھے؟ تو قرآن خود کہتا ہے کہ میرے سے ہٹ کر بھی وحی ہے، اور اس وحی کا نام حدیث ہے، اور وہ حدیث کہتی ہے 5 نمازیں۔ اچھا، والصلاة الوسطى، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں خاص طور پہ کس نماز کی حفاظت کرو؟ خاص طور پہ تم حفاظت کرو درمیان والی نماز کی۔ اللہ میاں یہ درمیان والی نماز کون سی ہے؟ اگر ہم فجر سے شروع کریں تو عصر بنتی ہے، اسلامی دن مغرب سے شروع ہوتا ہے، ہم مغرب سے شروع کریں تو فجر بنتی ہے۔ اللہ میاں فجر کی نماز کون سی ہے؟ اللہ نے تو بتایا ہی۔ یہ قرآن پہ الزام آتا ہے نہیں آتا؟ کوئی عیسائی اعتراض کر سکتا ہے نا کہ ایسا قرآن ہے جو آدھی باتیں کرتا ہے، تو یہ درمیان والی نماز کون سی ہے؟ یہ میرے نبی نے بتایا حدیث میں، تو وہ عصر کی نماز ہے۔ کون سی نماز ہے؟ اب دیکھو والصلاة الوسطى، اللہ کا حکم فرمانا درمیانی نماز کی حفاظت کرو، پوری قرآن میں درمیانی نماز نہیں بتائی کون سی ہے۔ یہ کس وحی میں ہے؟ حدیث میں۔ آپ جو اگلی بات کروں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ در حقیقت یہاں اس نماز کا حکم بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ جنگ کے اندر ہیں، آپ کے سامنے دشمن کھڑا ہے، تو آپ گھوڑوں کے اوپر کھڑے ہیں، ٹینکوں کے اوپر کھڑے ہیں، آمنے سامنے ہیں، آپ قبلہ پیچھے کو ہے، آپ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، پیچھے سے حملہ کر دے گا، آپ سجدہ کرو گے وہ حملہ کر دے گا، تو کس طرح کرنا ہے؟ فَإِذَا خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ادھر ہی منہ کر کے کھڑے کھڑے نماز پڑھو، یا سواری پر بیٹھ بیٹھے نماز پڑھو۔ جب وہ خوف ختم ہو جائے فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن میں آ جاؤ، اپنے گھروں میں آ جاؤ، اب تم نے کیسے نماز پڑھنی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں جس طرح میں نے تمہیں تعلیم دی ہے نماز کی، گھر آگے اس طرح پڑھو۔ اب اللہ نے کیا تعلیم دی ہے گھر آگے کس طرح پڑھنی ہے؟ قرآن میں تو نہیں، قرآن میں فجر میں کس طرح رکوع کرنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، تسبیح کتنی دفعہ پڑھنی ہے، 4 رکعتوں میں تحیات پوری پڑھنی ہے یا آدھی پڑھنی ہے، قرآن میں کہیں بھی۔ اور اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں سکھلایا، تو پتہ چلا اللہ نے سکھلایا ہے حدیث والی وحی۔ کس نے سکھلایا ہے؟ حدیث والی وحی۔ قرآن بول رہا ہے
بار کا. اب دیکھیں ایک اور دلیل دیتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کہتے ہیں پیچھے والوں کی آواز نہیں ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے, وہاں یہودیوں نے غداری کی. اللہ کے نبی نے ان کا محاصرہ کر لیا, یہودیوں کے ایک گروپ کا, بنو نذیر کا. اب انہوں نے اندر سے اپنے آپ کو بند کر لیا, باہر سے مسلمانوں کا محاصرہ تھا. اب اللہ کے نبی نے حکم فرمایا صحابہ کرام کو, ان کے جو باہر باغات کھڑے ہیں اس کو کاٹنا شروع تاکہ ان کو تکلیف ہو. یہی طریقہ ہوتا ہے. جب درخت کاٹیں گے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ, وہ جو آپ نے درخت کاٹے تھے یا جن کو چھوڑا تھا وہ کس پہ چھوڑا تھا؟ فبإذن اللہ, وہ آپ نے اللہ کے حکم سے کاٹے تھے. کس کے حکم سے کاٹے تھے؟ اب یہ اللہ کا حکم پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ان کی طرف کاٹا. اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ ان کی طرف کاٹو. اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ, وہ جو تم نے درخت کاٹے تو میرے حکم سے کاٹے تھے. وہ حکم کدھر ہے؟ قرآن میں کہیں بھی نہیں. اس میں حدیث میں اب اتنی بار قرآن سے میں نے ثابت کی کہ قرآن بھی وحی ہے, حدیث بھی وحی ہے, اور یہ بات بھی طور پہ ہر باشعور سمجھے گا کہ میرے رب نے حجت کرنی ہے تو میرے نبی آخری نبی ہیں, تو میرے رب نے میرے نبی کی وحی کو قیامت تک محفوظ رکھنا ہی رکھنا ہے. قرآن بھی قیامت تک محفوظ ہے, حدیث بھی قیامت تک محفوظ ہے. اب آگے چلتے ہیں. اب ایک سوال یہ ہے یہ منکرین حدیث کہتے ہیں, جو حدیث کا انکار کرتے ہیں کہ نبی کی اطاعت کا جو کہا گیا ہے وہ اس لیے کہا گیا ہے کہ بطور حکمران اس کی بات مانو, بطور نبی کے لیے کہا گیا نعوذ باللہ. ہمیں صرف اللہ کی اطاعت کا حکم ہے, نبی کی اطاعت اس لیے نہیں کیونکہ وہ حکمران اور حکمران کی بات ماننی پڑتی ہے کہ بکواس کر رہے ہیں. اس کو سمجھیے اچھی طرح, ہم نبی کی اطاعت نبی ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہا فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت 3 لوگوں کی کرنی ہے. کتنے لوگوں کی کرنی ہے؟ ایک اللہ کی, ایک اس کے رسول کی, ایک اولی الامر حکمران کی. پتہ چلا حکمران کی اطاعت کا حکم علیحدہ ہے, نبی کی اطاعت کا حکم علیحدہ ہے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں. اب اللہ نے میرے نبی کو نعوذ باللہ جس طرح یہ کہتے ہیں کہ ڈاکے کے طور پہ بھیجا ادھر سے حکم دے کے ادھر تو نہیں. اللہ نے ہمارے نبی کو قانون ساز بنایا ہے. میرے نبی کا اختیار چلتا ہے. دیکھیے قرآن مجید میں قاتلوا الذین, توجہ چاہیے بڑی اہم بات ہے, قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ویحرمون ما حرم اللہ ورسولہ. اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں سے جنگ لڑو جو ایمان نہیں لاتے آخرت پہ اور ایمان نہیں لاتے اللہ پہ, اور اس چیز کو حرام نہیں سمجھتے جس کو کس نے حرام کیا؟ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے. وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. تو پتہ چلا میرے نبی قانون ساز بھی ہیں, میرے نبی شریعت کے احکام بھی بتاتے ہیں, قانون ساز بھی ہیں. اور اس سے اگلا جملہ اور آسان کرتا ہوں. دیکھیے قرآن مجید میں ہے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تمہیں تمہارا رسول
صحابیہ تھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور آگے کہنے لگی کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ باتیں قرآن میں ہیں، مجھے تو قرآن میں کہیں نہیں ملتی۔ وہ صحابی فرمانے لگے تم نے پڑھا نہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس کو اللہ کے رسول روکے تو رک جاؤ، تو جس کو اللہ کے رسول روکے تو قرآن میں ہے، تو جو حدیث میں روکا گیا حکم تو قرآن میں ہے، حدیث میں روکا گیا حکم کس میں ہے؟ قرآن میں ہے کہ نبی کی بات کو تسلیم کرو۔ تو نبی کا کام قانون سازی بھی ہے اور نبی قرآن کا مفسر بھی ہے۔ نبی قرآن کا کیا ہے؟ مفسر بھی ہے۔ دیکھو قرآن میں ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف قرآن اتارا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کریں۔ آپ لوگوں کے سامنے کیا کریں؟ بیان کریں۔ اب اَتِمُّ الْحَجَّ، اللہ فرماتے میں نے اتارا، اب اس کو آپ کھول کے بیان کرو۔ مینا پر جانا ہے، مزدلفہ پر جانا ہے، آتوا الزکاۃ، یہ ہم نے اتارا ہے، اب اس کو آپ کھول کھول کے بیان کریں۔ زکاۃ کس چیز پہ؟ قرآن میں نہیں۔ سونا کتنا ہو زکاۃ ہے، چاندی کتنی ہو زکاۃ ہے، یہ قرآن مجید کے اندر ہے نہیں ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے جو ہمیں آگے تفصیل بتا رہی ہے۔ اب یہاں ایک کا ایک اعتراض آ گیا، یہ کہتے ہیں کہ جناب والا یہ حدیث تو لکھی گئی ہے 300 سال کے بعد، کتنے عرصے کے بعد؟ 300 سال کے بعد، ہمیں اس لیے اس میں اعتراض نہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ حدیث تو میرے نبی کے زمانے سے لکھی جا رہی تھی۔ میں آپ کو دلائل دینے لگا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے۔ اور حدیث حضرات خلفائے راشدین کے زمانے سے بھی لکھی جا رہی تھی، آپ دیکھیے۔ لیکن اس سوال یہ ہے کہ کیا حدیث لکھنے سے ہی محفوظ ہوئی تھی؟ یہ کس نے کہا؟ اس زمانے میں چیز کو محفوظ کرنے کے اور بھی ذرائع تھے، جن میں سے ایک ذریعہ یادداشت تھا۔ اس زمانے میں اگر کوئی لکھ کر محفوظ کرتا، لوگ کہتے اس کا حافظہ کمزور ہے۔ عام سے عام عربی جو عربی تھا، وہ جب بھی بڑی اشعار کہتے 100 اشعار کہتے تھے۔ آپ احادیث کی کتابیں دیکھیں، عربوں میں بہت سارے لوگ وہ تھے جن کو اپنے گھوڑوں کے نسب یاد تھے، گھوڑوں کے، ہمارے لیے گھوڑوں کے نام تھے تو یہ گھوڑا اس کا باپ ہونا، اس کا باپ ہونا، اس کا باپ ہونا، اس کا باپ ہونا، گھوڑوں کے نسب یاد تھے، اونٹوں کے نسب یاد تھے۔ عربوں کے چھوٹے چھوٹے بچے قبائل کے نسب یاد کرتے تھے، اور اگر کوئی کہہ دیتا لکھ لو، یہ ان کے ہاں عیب شمار ہوتا تھا۔ اس کا حال دیکھو یہی تھا۔ آج میں اگر آپ سے یوں کہوں، آج کی مثال، ہمارے تو حافظے بڑے کمزور ہو گئے، اگر یوں کو 2 جمع 2، اگر کوئی مجھ سے آ کے سوال کرے 2 جمع 2 کتنے ہوتے ہیں، میں سوالوں میں تو تجھے غلط نہیں آتا، وہ کہے گا بتانے مجھے نہیں پتہ چلتا، میں کہوں گا 4، وہ کہے کہ ذرا روکو میں کاغذ لے کے آتا ہوں تجھے لکھوں، تو ہم لوگ ہم سے نہیں ہم سے بالکل اسی طرح اسی کو یوں سمجھے۔ اس زمانے میں کوئی بات بھی اگر لکھ کر محفوظ کرتے، لوگ کہتے اس کا حافظہ کمزور ہو گیا، اس کو یاد نہیں رہتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ امام المحدثین ہیں، اچھا زندگی کے وفات کی بھی امام ہے، سلام اللہ، ان کا اصل نام آپ کو پتہ نہیں ہے۔ ابو ہریرہ نبی نے فرمایا محبت سے وہی مشہور ہو گیا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو روایات ہیں، 5374 احادیث صرف حضرت
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سبحان اللہ. اور یہ فرمایا کرتے تھے ہم لوگ اپنی زندگی میں ہم لوگوں نے اپنی راتوں کو تقسیم کیا ہوا تھا. رات کے ہم نے 3 حصے بنائے ہوئے تھے. ایک حصے میں ہم سوتے تھے, ایک حصے میں نماز پڑھتے تھے, اور ایک حصے میں ہم احادیث یاد کرتے تھے. جو سارا دن اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے دیکھتے اور سنتے تھے, ہم اس کو دہراتے تھے, آپس میں تکرار کرتے تھے. آپ میں سے جو حج عمرے پہ گئے ہیں, اللہ ہم سب کو بارگاہ لے جائے. آمین. اور آج یہ جو وہی رکھیں. آمین. اب آپ دینی آمین کہہ رہے ہیں. پوچھا تو نا. آمین. وعدہ تو ہے اگر مدینے کی موت مل جائے تو اور کیا چاہیے. سبحان اللہ. وہ 300 صحابہ کرام سے یا اس سے بھی زیادہ ہوتے تھے جو طلباء صحابہ تھے, جن کو کھانے پینے کا ہوش نہیں ہوتا تھا. 4-5 دن گزر جاتے فاقوں میں, اور حدیث میں آتا جب نماز میں کھڑے ہوتے بھوک سے بے ہوش ہونے کی جاتے. لوگ سمجھتے دورہ پڑا, دورہ نہیں پڑتا تھا, بھوک سے ہم گر جاتے. ایک ہی چادر ہوتی تھی, وہی اوپر سے لی ہوتی تھی. جب ہم سجدے میں جاتے یوں کر کے چادر کو سمیٹتے تاکہ ننگی نہ ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا ایمان تازہ کروں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں گورنر بن گئے. جب طالب علمی کا زمانہ تھا, ہوتا کیا تھا, میں حدیث سناؤں آپ کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آتے, نماز کے بعد ایک مالدار صحابی سے فرماتے اس کو تم لے جاؤ جا کے کھانا کھلاؤ. اس طالب علم صحابی کو تم لے جاؤ, ان 2 کو تم لے جاؤ کھانا کھلاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک دن شدت کی بھوک تھی, تو میں باہر نکل کے چوراہے پہ کھڑا ہو گیا. اب مانگنا تو تھا نہیں, تو فرماتے جب وہاں سے حضرت عمر گزرے, میں نے دین کا ایک سوال کیا, وہ میرے سوال کا جواب دے کے چلے گئے. ان کو سمجھ نہیں ہے کہ سوال کر کیوں رہا ہوں. میں یہ سمجھ کرتا ہوں میری لقاحت دیکھ کے سمجھ جائیں, چلے گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے ان سے پوچھا, وہ یہ جواب دے کے چلے گئے, اس سوال کا یہ جواب ہے. اتنے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میں نے سوال کیا تو اللہ کے نبی سمجھ گئے. میرا ہاتھ پکڑا, فرماتے اندر آئے. ایک چھوٹے بچے کو گھر میں بھیجا, یہاں آپ علیہ السلام آرام کر رہے ہیں, اما عائشہ کا گھر ہے. یوں ترتیب میں 10-11 گھر بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے سے. فرماتے ہیں بچے کو بھیجا پر گھر سے پوچھ لو کچھ ہے. 11 کے 11 گھروں سے واپس بچا آیا اور کہنے لگا گھر میں کچھ نہیں. یہ میرے نبی کا گھر تھا. تھوڑی دیر کے بعد ایک دودھ کا پیالہ آیا. کوئی صحابی جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے علماء کی خدمت کرنے کی چیز دینی, دودھ کا پیالہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب یہ حدیث کس طرح محفوظ ہوئی ہے, یہ سنا رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ یہ پیالہ پکڑو اور طلباء کے دائیں طرف سے شروع کر دو پلانا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آگے تو گورنر بن گئے. فرماتے اس دن میرے دل میں یہ بات ہے, کتنے دنوں سے فاقہ ہے, کاش میرے نبی مجھے فرما دیتے کہ تم بھی. اب حکم ہے تو فرماتے میں دائیں طرف سے پلانے شروع کیا. سارے پیتے گئے پیتے گئے پیتے گئے پیتے گئے پیتے گئے. آخر میں برکت تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اب دودھ. فرماتے میں نے دودھ پیا. فرمانے لگے اور بھی. میں نے
آپ علیہ السلام نے وہ لے چکی، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے یہ حدیث محفوظ ہوئی رہتا ہے۔ اور آج بد نصیب لوگوں کے حدیث پہ اعتراض کرتے ہیں۔ ایک صحابی آئے، آگے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میرا بھائی ہے، یہ طالب علم بن کے سارے دن مدرسے میں پڑھا رہتا ہے، میں محنت مزدوری کرتا ہوں، شکوہ کر رہے تھے کہ یہ بھی مزدوری کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کر جواب دیا، کاش میرے پاس کوئی ٹیکنالوجی ہوتی میں آپ کے دلوں پہ لکھتا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو محنت مزدوری کرتے تھے باہر کام کرتے تھے، اس صحابی کو فرمایا لعلک ترزق بی، لعلک ترزق بی، شاید تمہیں رزق اس کی وجہ سے۔ یہ جو آج کی چوتھی ہے سمجھ لی میرے نبی کیا سمجھا ہے، شاید تمہیں رزق اس طالب علم کی طالب علم کی وجہ سے۔ یہ حدیث کی حفاظت تھی جو کہ صحابہ کرام نے فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کے گورنر تھے مروان۔ بنو امیہ کا جو زمانہ آیا کہ میں آپ کو بتاؤں تاریخ اسلام میں آئندہ ہونے کے سبب آ رہا ہے، تو بنو امیہ کے جو حکمران تھے ان کو مروان یہ جو مدینہ منورہ کا گورنر تھا، اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا امتحان لینا تھا، بتایا نہیں، ان کو بلایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو ان کو بٹھایا اور اپنے خاص آدمی سے کہا چونکہ اس کو پہلے سے بٹھایا ہوا تھا ان پردے کے پیچھے بیٹھا، میں ان سے کہوں گا کہ احادیث جتنی آتی ہیں سب تو لکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کو نہیں پتا کہ میری احادیث لکھی جا رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، اپنی انہوں نے جو احادیث کی مبارکہ کی فرمائش کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے احادیث سنانا شروع کی، سناتے گئے سناتے گئے سناتے گئے سناتے گئے، میں نے بتایا 5374 احادیث ہوئے ہم تک ان سے پہنچی، سنا کے چلے گئے۔ ایک سال کے بعد اسی مروان گورنر نے پھر بلایا، فرمایا تو جس طرح تم نے پچھلے سال احادیث سنی تھی دوبارہ سناؤ، اور آپ نے اس سے کہا جو لے کر آتا چھوٹی اسے کہا کہ ذرا دیکھتے جاؤ کتنی کیا غلطیاں ہوتی ہیں تبدیلی ہوتی ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سال کے بعد بھی وہی زبانی احادیث سنانے شروع کی، سناتے گئے جب احادیث مکمل ہو گئی تو مروان نے کہا اپنے اس ساتھی کو آ جاؤ تم سامنے، وہ ان کے سامنے آیا۔ مروان نے پوچھا بتاؤ کتنی جگہ کی تبدیلی ہوئی، اس نے کہا ایک حرف کا بھی فرق، سبحان اللہ، ایک حرف کا بھی فرق نہیں آیا۔ یہ حدیث یوں محفوظ ہوئی ہے، یہ پاگل ہے جو کہتے ہیں کہ لکھے ہوئی ہے، لکھنے والا کام بات کا ہے، اس دور میں لکھ کر محفوظ کرنا عیب تھا، جس میں 20 واقعات آپ کو سنا سکتا ہوں۔ زبان یاد کرتے تھے اور اس پہ فخر کیا کرتے تھے، احادیث ہزاروں کی تعداد میں سینکڑوں کی تعداد میں یاد ہوا کرتی تھی۔ تو ایک طریقہ یہ تھا کہ بذریعہ یادداشت حدیث کو یاد رکھا جاتا تھا، لکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسرا طریقہ کیا ہوتا تھا، مذاکرہ ہوتا تھا، آپس میں مذاکرہ کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، یہ آپ کے لیے بھی پیغام ہے، یہ صرف صحابہ کے لیے نہیں تھا، یہ آپ کے لیے بھی پیغام ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تمہیں مجھ سے ایک حدیث بھی ملے تو آگے پہنچاؤ، ایک حدیث بھی ملے تو آگے پہنچاؤ۔ آج آپ نے بہت ساری حدیث سنی، ایک حدیث یہ سنی ہے جو میری حدیث کو سنے اور یاد رکھے اور آگے پہنچائے، اللہ اس کو توڑتا ہے، آگے پہنچائے گے انشاءاللہ۔ یہ ڈیوٹی ہے کہ میرے نبی نے
ساتھ میں لوگ چلے جاؤ. حکم یہ تھا غلطی نہ ہو. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. جس نے میرے اوپر بہتان باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. کامیاب ہو جاتا ہوں. زیر زبر کی غلطی سے ایک حرف آگے پیچھے ہو جائے سیدھی جہنم کی راہ ہے. جس طرح میرے نبی نے فرمایا حرف کا حرف اسی طرح بیان کرنا ہے. اس لیے حدیث بیان کرنے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. میں اس لیے وہ روایات ڈھونڈ کے لایا ہوں. میں وہ روایات آواز نہیں آ رہی. اب آواز آ رہی. ٹھیک ہے. تو جو بلغوا عنی ولو آیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. میرے عزیز توجہ سے ایک بہت بڑے محدث تھے. انہوں نے اپنے طلباء سے کہا 10 احادیث لکھ کے لاؤ. ایک نے ایک دو حدیثوں میں تھوڑی سی غلطی کری, وہ لکھے گئے. تو جو بہت بڑے محدث تھے حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرمانے لگے جب تمہیں حدیث میں شک تھا تمہیں حدیث چھوڑ رہے تھے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا نا پرچے میں فیل ہو جاتے. اب تم نے جو زیر زبر غلط لگائے ہیں تمہارا ٹھکانہ جہنم بن چکا ہے. حدیث کی اتنی احتیاط ہے کہ صحابہ کرام جب مذاکرہ کرتے تھے تو آپس کے اندر حدیث کو خوب تسلی کے ساتھ اس کی حفاظت کرتے تھے. لفظ آگے پیچھے نہ ہو. اس میں بہت سارے واقعات سناتا وقت تنگ ہو رہا ہے. یہ دو طریقے ہو گئے. ایک یادداشت سے, نمبر 2 مذاکرے سے, نمبر 3 یہ کتابت سے. پہلے اس کی بیٹری ختم ہو گئی ہے. تو جو ادھر رکھیے گا آخری باتیں کر رہا ہوں. کتابت سے اب جو لوگ یہ کہتے ہیں اپنی طرف سے جلدی ہو جلدی جواب مجھے رک جاتے ہیں. میرا ٹائم بچا. ایک اور جو طریقہ تھا جو چاہیے اس کے آپ نے موضوع کو مختصر کر رہا ہوں کتاب لگی. تیسرا طریقہ تھا حدیث کے محفوظ کرنے کا یہ کہ آپ کو یہ منکرین حدیث وہ حدیث دکھائیں گے جس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم حدیث مت لکھو. تم حدیث مت لکھو. پہلا سوال تو یہ ہے کہ اپنی کو حق ہے حدیث دکھانے میں. جب حدیث محفوظ نہیں ہے تو دکھاتے کیوں؟ چلو دکھاؤ. یہ حدیث ہے ابتدائی زمانے میں ادھر سے قرآن مجید اتر رہا تھا, ادھر سے حدیث آ رہے تھے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی زمانے میں روکا کہ تم حدیث کے الفاظ نہ لکھو تاکہ نہیں قرآن اور حدیث کے آپس میں الفاظ مکس نہ ہوئے, غلط نہ ہوئے. روکا اس کو. جب پہچان پیدا ہو گئی تو دیکھنا آج قرآن پڑھے علیحدہ رنگ نظر آتا ہے, حدیث پڑھے تو علیحدہ رنگ نظر آتا ہے. تو جب یہ
آپ نے فرمایا آپ نے دائیں ہاتھ سے مدد دو، پھر وہ ہاتھ کا اشارہ کیا کہ لکھ کر مدد دو، یعنی جب حدیث بیان ہو اس کو لکھ لیا کرو۔ ابھی دیکھیے میرے نبی کے زمانے سے حدیث کی ہے۔ نمبر 2، حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا کہ آپ بہت ساری چیزیں سنتے ہیں، کیا لکھ لی ہوئے؟ آپ علیہ السلام فرمایا اکتبوا ولا حرج، تو لکھ لیا کرو، آپ کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 10 سال کی عمر کی کی بات ہے، آپ علیہ السلام کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ ساری زندگی میرے نبی کی خدمت کرتے رہے، بڑا مقام تھا ان کا۔ ان کو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم احادیث کو محفوظ کر لو، کس چیز کے ساتھ؟ لکھنے کے ساتھ۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا قیدوا العلم، علم کو محفوظ کرو، کس چیز کے ساتھ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا لکھ کر۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، لکھ کر محفوظ کرو۔ اب یہ جو خود روایت بدع ہے جو آپ علیہ السلام نے انسانی حقوق کا ذکر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر تفصیلی کے ساتھ ذکر فرمایا۔ تو ایک صحابی جو یمن کے حضرت ابو شاہ رضی اللہ عنہ وہ فرمانے لگے یا رسول اللہ کی مجھے لکھ کر دی۔ آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا اکتبوا لأبی شاہ، ابی شاہ کو یہ پورا خطبہ لکھ کر دے دو۔ یہ میرے نبی نے خود ساری احادیث مبارکوں کو لکھوائی ہیں، آپ نے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکھوائی تھی کتاب الصدقہ جو صحابہ کرام کی نشر تھی، جس میں زکوٰۃ کے مسائل تھے۔ ایک صحیفہ تھا، صحیفہ حضرت عامر بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کو طویل صحیفہ لکھوایا تھا۔ اس میں طہارت، نماز، حج کے مسائل تھے۔ ایک مصورہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جس میں بہت ساری احادیث تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے حضرت حسن بن عمر، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ہمیں گھر لے کے جاتے تھے اور ہمیں احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ دکھاتے تھے، یہ دیکھو میں نے احادیث کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح ایک مصورہ حضرت عبداللہ بن عمر کا تھا جو بہت ضخیم تھا، اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا صحیفہ صادقہ۔ ایک مصورہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، ایک مصورہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ تو یہ آپ کے سامنے جو میں نے تفصیل کے ساتھ اعتراض کو توڑ دیا۔ اب چند اعتراض اور ہیں حدیث مبارکہ پر، میرا خیال یہ ہے کہ اس موضوع میں کل بھی لے جاتا ہوں۔ چند اعتراض ہیں اور تقریباً 60 کے قریب وہ احادیث مبارکہ ہیں جن احادیث پر اشکال ہے، وہ حدیثیں نہیں ہیں اور ہمارے یہاں مشہور ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ہماری مساجد میں لکھی ہوئی ہے، الصلاۃ معراج المومن، یا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ حدیث نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں غلط مشہور ہے۔ اس طرح 60 کے قریب احادیث ہیں جو میں ابھی کے آیا تھا، یہ مشہور بہت ضائع ہو گیا تو یہ کر کا بہت عام مضمون ہے۔ ابھی جو احادیث پہ اعتراضات جو باقی ہیں یہ بھی کل میں آپ کے سامنے کل تفصیل سے ذکر کروں گا۔ اور ہمارے عقیدے کا ایک مضمون تک شیشہ باقی رہ گیا تھا کہ واقعاتاً جو ہے اہل سنت والجماعت کی یہاں پر ہے، یہ پرچی میرے پاس آئی تھی، یہ مضمون بھی باقی رہ گیا۔ تو یہ کل کا جو باقی مضمون ہے وہ کل انشاءاللہ تفصیل سے آئے گا۔ احادیث مبارکہ میں ایک اعتراف یہ ہے کہ حدیث سے قرآن کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم دلائل سے ثابت کریں گے، جس طرح قرآن بنی ہے ایسی حدیث بنی ہے، حدیث سے قرآن کا حکم توڑا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں دکھاؤں گا کہ اس طرح حکم بول رہا ہے، اس طرح کام چل رہا ہے۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ اتنی لاکھوں احادیث کہاں سے آ گئی، اس کا جواب کیا ہے؟ یہ کل کا ایک اہم مضمون ہے۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ ہم حدیث کو اس لیے نہیں مانتے کہ اس میں
باقی نہیں رہے گا. تو آج کی گفتگو کا خلاصہ میں ذکر کروں گا کیونکہ بارش کی وجہ سے کچھ ساتھی نہیں آ سکے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نماز یہاں پڑھیں, جلدی آنے کی کوشش فرمائیں. یہ آج کا سبق بہت اہم تھا. ہماری نوجوان نسل کے لیے علماء میں اور کچھ نہیں, ایک ہی بات کو یاد رہے گی کہ قرآن بھی قیامت تک محفوظ ہے, حدیث بھی قیامت تک حدیث قیامت تک محفوظ ہے. باقی مضمون کا تفصیل سے آئے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا بھی بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. وصلى الله تعالى